پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ٹاپ کر لیتا ہے. بغیر ان کے سپورٹ کے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی محنت کام آئی, جنون کام آیا, کی ذہانت کام آئی, یا آپ کا یقین کام آیا؟ حوصلہ افزائی جو ہے والدین سے بہت زیادہ ملا ہے. ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بلیدہ, زامران میں پکنک پوائنٹ بہت زیادہ ہیں. گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں. مجھے جو ہے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. ڈاکٹری کی فیلڈ تو بہت بڑی ہے, ڈاکٹرز کی یعنی بہت کمی ہے. سب سے پہلے جو ہے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم دوستو, کیسے مزاج آپ کے؟ بلوچستان ڈائری کا یہ جو صفحہ آج کھل رہا ہے یہ تعلیم سے متعلق ہے, اور اس صفحے میں ایک ایسے ہیرو کی داستان ہے جو ابھی نیا ستارہ جو ہے وہ آسمان پر ابھرا ہے, تو اس حوالے سے ہے. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی صورتحال کچھ اس انداز کی ہے کہ پاکستان کا تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا پاتا, اور تقریباً آدھی بچیاں ہماری 5ویں کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ دیتی ہیں. یہ پوری خطرناک بات ہے. یہ اربن اور رورل ایریا دونوں کے لیے بات ہے. ایسے میں پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے سے کوئی نوجوان اٹھتا ہے اور وہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ٹاپ کر لیتا ہے. ہمارے نئے مستقبل کو چمکانے والی بات ہے, اور اس چمکانے کا سرا ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد ایوب. ایوب, کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا ایوب, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو پوزیشن حاصل کی اس کی اگر میں بولوں ایک لائن میں جواب دیں کہ پوزیشن آپ نے کیوں حاصل کی؟ اس کی وجہ جو ہے میرے ٹیچرز ہیں اور میرے والدین ہیں اور فیملی ممبرز ہیں. اور آپ نہیں ہو اس کی وجہ؟ جی میں تو ہوں, لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. بغیر ان کے سپورٹ کے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پوزیشن لینے میں آپ کی محنت کام آئی, آپ کا جنون کام آیا, یا آپ کی ذہانت کام آئی, یا آپ کا یقین کام آیا؟ جی میرا یقین کام آیا. یقین, یعنی کہ پہلا نمبر دیں گے آپ کا یقین, جی. دوسرا نمبر کس کو دیں گے؟ محنت کو. محنت کو. تیسرا نمبر جنون کو. جنون کو. یعنی کہ یقین, محنت, جنون, یہ آپ نے ایک کنجی بتائی. دیکھیں چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بات اچھی کی ہے کہ یقین, محنت, جنون, جب یہ تینوں ملتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی شاہکاری وجود میں آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کیچ کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بلیدہ, زامران بلیدہ. ٹھیک ہے, زامران میں عمران بھی آ رہا ہے تو اس لیے میں زیادہ خوش ہوں. تو اس علاقے میں آپ رہتے ہیں, کچھ اس علاقے کے بارے میں بتائیے مجھے. جی وہ علاقہ جو ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے. پڑھائی کے حوالے سے, ایڈوکیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ صحیح ہے, کیونکہ وہاں کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ بہت محنتی ہیں. وہ اسٹوڈنٹ پر بہت محنت کرتے ہیں, انہیں حوصلہ افزائی دیتے ہیں. اور خاص کر جو ہمارے کالج کے پرنسپل ہیں سر علیم بھائی صاحب, انہوں نے بھی جو بہت ہمیں حوصلہ افزائی دی ہے. ہر مہینے آتے تھے, ہمیں پڑھائی کے حوالے سے موٹیویشن بھی دیتے تھے. ہمارے جو ٹیچرز کے بارے میں پوچھتے تھے. لیکن صحت کے حوالے سے جو ہے ہمارا علاقہ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے. ان پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم جو ہے تربت سٹی جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے. تو ایسا کیا ہے کہ کلینکس وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ؟ کلینکس ہیں, لیکن جو چھوٹے کلینکس ہیں, اگر بیماری تھوڑا بڑا ہو, اگر بخار ہو تو پھر صحیح کلینکس میں جا سکتے, لیکن اگر بڑا بیماری ہو تو پھر ہم تربت تربت جانا پڑتا ہے. تربت کیچ سے کتنا دور ہے؟ یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلے. اچھا, بلیدہ ویسا خوبصورتی کے حساب سے کیسا ہے؟ پہاڑی علاقہ ہے, کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بلیدہ میں جو ہے خاص کر زامران میں پکنک پوائنٹ بہت زیادہ ہیں. جو ہمارے اسکول کے پکنک پوائنٹ تھے تو ہم زامران میں جاتے تھے, وہاں پر پکنک کرتے تھے. وہاں پر بہت ماشاءاللہ خوبصورت نظارے ہیں. کیا خوبصورت ہیں؟ پہاڑیاں ہیں, پہاڑیاں ہیں, ہریالی بھی ہے, واٹر فالز بھی ماشاءاللہ ہیں, جھیلیں وغیرہ بھی ہیں وہاں پر. تو زبردست. آپ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں؟ جی نہیں, میں زیادہ نہیں گھومتا ہوں, میں اکثر کم گھومتا ہوں, لیکن میں جو سنا ہے ان کے بارے میں بہت. اچھا, گئے نہیں ہیں وہاں پہ؟ جی نہیں. اتنا پڑھائی میں مدغم ہونا ہے کیا کہ اپنا علاقہ ہی نہیں گھوما؟ جی. اچھا, یعنی کہ آپ کی ساری دلچسپی, سارا مزہ آپ کو تعلیم کے جی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے میڈیکل کی جو فیلڈ کیوں چنی؟ میڈیکل کا راز یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ ہمارے علاقے میں جو ہے ڈاکٹرز کی یعنی بہت کمی ہے, اور علاج کے لیے جو لوگ تربت جاتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ لوگ وہاں نہ جائیں, یہیں اپنے علاقے میں علاج کریں اور ان کے لیے بہتری ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے کب سے سوچا تھا میڈیکل؟ میں یہی چھوٹا تھا, میرے خیال سے 10 سے 11 سال سے. اچھا, تو یہ بات آپ کے دماغ میں خود آئی یا ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے, دوستوں نے؟ جی نہیں, کسی نے نہیں, یہ خود آئی آپ کے.
تو ٹھیک ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ بہت اچھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، ماسٹر بنیں اور اپنے علاقے کے اندر لوگوں کی خدمت کریں. اچھا، اس پوری اس کے اندر آپ کی جرنی کے اندر سب سے زیادہ ایک ہیلپنگ ہینڈ کس کا تھا؟ جی میرے والدین کا اور میرے ٹیچرس کا بہت بڑا ہیلپنگ ٹھیک ہے، ہینڈ والد نے زیادہ یا ماں نے زیادہ سپورٹ کی؟ تھا. والد دونوں نے ماشاء اللہ ٹھیک ایک ہی سپورٹ کیا ہے. اچھا، کسی نے ڈانٹا اور کسی نے پیار نہیں کیا؟ نہیں، دونوں نے پیار کیا ہے ماشاء اللہ زبردست. مجھے بہت یعنی حوصلہ افزائی جو ہے والدین سے بہت زیادہ ملا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہیں بولتے ہوں گے کہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہو، کھانے وانے کا دھیان رکھو، ایسی بات ہوتی ہے؟ یہ بات کہتے ہیں کہ صحت کا زیادہ خیال رکھو، مجھے کہتے ہیں صحت کے حوالے سے صحیح. زیادہ ہاں، رکھیں. ڈاکٹر کو صحت کا خیال رکھنا چاہیے نا، اگر جی ڈاکٹر بنیں گے. چلیے ٹھیک. اچھا، کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ میرے 6 بھائی ہیں میرے ساتھ اور 2 بہنیں ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ میں جو ہے 5ویں نمبر پہ ہوں. 5ویں نمبر پہ. چلیے زبردست. اور باقی بھائی وغیرہ کا کیا روزگار ہے؟ وہ جو ہے وہاں گھر پہ بیٹھے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گھر کا وہ سنبھال بزنس رہے کر رہے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر بنانے کی جی. انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے. جی جی. اچھا، زبردست زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے اچھے نمبر آپ کے کس سبجیکٹ میں آئے؟ میرے یعنی سارے میں ماشاء اللہ ایوریج آئے ہیں، یعنی ایک ہی حساب سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سب سے ایک ہوتا ہے نا جو فزیکل نمبر سب سے زیادہ کس میں آئے؟ کیمسٹری میں آئے تھے. کیمسٹری میں کتنے آئے آپ کے؟ آپ ایسے کہیں کہ میں نے ٹاپ کیا تھا کیمسٹری میں، سب سے بس 1 نمبر کم رہ گیا تھا. 1 نمبر. اگر 1 نمبر آیا تھا تو ٹاپ ہوتا تھا کیمسٹری ٹاپ ہو جاتا پورے ڈسٹرکٹ کے اندر. جی. ٹھیک ہے، زبردست. اور سب سے کم نمبر کس میں آئے؟ میرے اردو میں آئے تھے. اردو میں کتنے نمبر آئے؟ 79. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے اردو میں نمبر کیوں آئے؟ اردو جو ہے میں کم پڑھتا ہوں اردو، اسی وجہ سے تھا. وجہ بولا تو اردو ہی آتی ہوگی نا، آپ عام طور پہ بات چیت میں اردو بولتے ہیں. جی وہاں پر جو ہے مضمون آتے ہیں ان کے شعر اشعار میں تھوڑے مجھے شوق نہیں ہوتا شعر شاعری کا، اسی وجہ سے کم آئے. اچھا، اردو میں ایک اور معاملہ ہوتا ہے، وہ ہے تذکیر و تانیث کا، یعنی کہ مذکر و مؤنث کا. تو اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہیں کے کی جگہ کی لگا دیتے ہیں. ہاں، ایسا ہی معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اردو تو بڑی خوبصورت زبان ہے. اگر اس سے تھوڑی سی محبت کریں، شاعری کی کتابیں پڑھتے رہیں، میر صاحب کو پڑھیں، غالب پڑھیں، اقبال پڑھیں، فیض صاحب پڑھیں، نون میم راشد پڑھیں، تو یہ کہ آپ کے اردو کے معاملے حل ہو جائیں گے. جی شاعر آپ کو اس مسئلے سے نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. پھر شعر سناتے سناتے نا آپ انجیکشن لگا دیا کسی کا جب ڈاکٹر بنیں گے آپ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹری کی فیلڈ تو بہت بڑی ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی بے شمار کورسز ہوتے ہیں. کوئی جنرل فزیشین بنتا ہے، کوئی اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی آنکھوں کا، کوئی جگر کا، کوئی دیگر کورسز وغیرہ کرتے ہیں. آپ نے کوئی سوچا ہے کہ جنرل فزیشین بنیں گے یا سرجن بنیں گے؟ کیا میرا ویسے ارادہ سرجن کا ہے، کارڈیولوجی میں. کارڈیولوجی میں. وہ دل کا علاج کریں گے. کیا بات ہے. دل کا علاج کرتے ہوئے دل کے کوئی شعر یاد ہیں آپ کو؟ نہیں، شعر تو مجھے یاد نہیں. شعر کوئی ایک شعر بھی یاد نہیں؟ نہیں، میں نے شعر یاد نہیں کیے، لیکن انشاءاللہ یاد کروں گے یاد جب کریں گے. کتابیں پڑھیں گے شعر شاعری کے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک بندے کو پوزیشن لے کے آنے کے لیے اپنے ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنا چاہیے؟ ٹائم ان کے لیے جو ہے وہ چھٹی کے دن بھی ہو، ان کو روٹین اپنا بنانا چاہیے. اگر میرا کالج کا یعنی جو چھٹی کے دن ہوتے تھے یا سنڈے ہوتا تھا تو میں پھر بھی وہی روٹین پہ چلتا تھا. کیا روٹین کیا تھی آپ کی؟ میں جو ہے صبح 7 بجے اٹھتا تھا چھٹی کے دن، تھوڑا 1-2 گھنٹے لیٹ کر دیتا، پھر اپنا پڑھائی شروع کر دیتا. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے؟ چھٹی کے دن میرا پڑھائی ہوتا تھا 8 سے 9 گھنٹے. اچھا، مسلسل؟ جی. کوئی بیچ میں گیپ وغیرہ دیتے؟ بیچ میں گیپ دیتا 3-3 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا، یعنی کہ پورے دن آپ کے 8-9 گھنٹے پڑھائی میں آتے تھے. اور جب وہ کالج ہوتا ہے تب کیا روٹین ہوتی ہے؟ کالج کے بعد جیسے میں چھٹی کرتا تو میں گھر آ کے کھانا کھا کے تیار ہو کے پھر سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور بور نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، مجھے جو ہے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اچھا، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے یہی چیز بتائیے گا کہ کوئی ایک فارمولہ ہے یاد کرنے کا، یاد کرتے ہیں یا چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. جی. اور ان کو اپنے انداز میں لکھتے ہیں؟ جی. آپ نے. اچھا، کالج سے آپ آ گئے تو پرائیویٹ ٹیوشن وغیرہ لی آپ نے؟ ابھی یہاں پر جو ہے میں لائبریری، ڈاکٹرز لائبریری جو 70 روڈ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، خود سیلف اسٹڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کبھی ٹیوشن پڑھا نہیں ہے زندگی میں؟ نہیں، ٹیچر سے گائیڈ لیے اپنے جو اسکول کے، لیکن پڑھا نہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ آپ نے سب کچھ، لیکن پھر بھی ایک استاد ہونا تو ضروری ہوتا ہے. جی، میں یوٹیوب سے لیکچر دیکھتا تھا. ٹھیک ہے. استاد آپ کے یوٹیوب ہے؟ جی. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ یوٹیوب میں کس چیز سے ہیلپ لی آپ نے؟ میں نے جو ہے فرحاد حسین سے جو فزکس پڑھاتے ہیں ان سے پڑھا ہے. فزکس وغیرہ، یعنی کہ تقریباً تمام سبجیکٹ کی تیاری آپ نے یوٹیوب سے کی. گڈ گڈ گڈ. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو یاد کر رہے ہوتے ہیں،
فزک ہو، کیمسٹری ہو، اردو ہو، میتھ ہو، وہ ہر چیز رٹا لگاتے ہیں، ایک چیز یاد آتی ہے تو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو آپ کیا ایک نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ چیزوں کو رٹا لگانے سے پہلے ایک بار سمجھیں. اگر آپ سمجھ لیں تو رٹا لگانا ان کے لیے بہت آسان ہوگا. ٹھیک ہے، تو سمجھیں گے کس طرح؟ سمجھیں گے اس طرح کہ وہ بار بار چیزوں کو دیکھیں، ان کے بارے میں لیکچر دیکھیں، ان کے بارے میں سرچ کریں، ان کے اندر ڈیپ جائیں تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گا. اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں. یعنی کہ تحریر کا ہنر بھی بڑا قیمتی ہے نا. آپ نے مختلف جگہوں سے انفارمیشن لی، پھر اس میں آپ نے اس کو سجا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پوزیشن لے لیا آپ نے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، پہلی پوزیشن لی آپ نے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری پوزیشن والا تھا اس کے آپ سے کتنے نمبر کم تھے؟ اس کے جو ہے میرے خیال سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 1013 ہیں اس کے نمبر. ٹھیک ہے. 5 نمبر کم. 5 نمبر کم ہے. 5 نمبر تھے آپ اوپر آ کے آپ نے جھنڈے گاڑ دیے. زبردست. اچھا، پھر آپ وہاں سے کوئٹہ کا سفر کس طرح ہوا یہ بتائیے. کوئٹہ جو ہے میرے بھائی نے مجھے گائیڈ کر کے آپ جائیں، وہاں پر لائبریری کی سہولت جو ہے موجود ہے، آپ وہاں جا کے تیاری کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کہاں ایڈمیشن لیں گے آپ؟ یہاں پر جو ہے میں ابھی MD کے لیے اپلائی کیا ہے. ابھی دیکھیں گے گورنمنٹ کالج جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کوئٹہ کے اندر روٹین کیا ہے آپ کی؟ یہاں جو ہے میں اسی روٹین پہ 7 بجے اٹھتا ہوں، پھر جو ناشتہ کر کے نہا دھو کے تیار ہو کے پھر لائبریری چلے جاتا ہوں. لائبریری کتنے گھنٹے رہتے ہیں؟ لائبریری جو ہے صبح 8 سے لے کر 12 بجے تک ایک بار، پھر کھانا کھا کے پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر شام تک، شام کے بعد پھر سے 10 بجے تک. اور پھر وہ اس میں سبجیکٹ کو آپ کس طرح کرتے ہیں کاؤنٹ؟ ابھی جو ہے میں MD کا سلیبس پڑھ رہا ہوں. اور مینٹین کس طرح کرتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک اس سبجیکٹ کو دوں گا میں، یا پورے دن ایک سبجیکٹ کو دیتے ہیں؟ میں پورے دن ایک ہی سبجیکٹ کو دیتا ہوں. ایک سبجیکٹ کو، جی. پھر دوسرے دن دوسرے سبجیکٹ جی. کو، تاکہ اس میں ڈیٹیل اس پہ کام کرتے رہیں. فرق کیا لگا آپ کو بلیدہ سے کوئٹہ تک؟ جی، یہاں پر جو ہے ماحول ماشاءاللہ بہت صحیح ہے پڑھنے کا، خاص کر لائبریری میں. جو ہمارا لائبریری ہے ڈاکٹرز لائبریری، ماشاءاللہ زبردست لائبریری ہے. یہاں پڑھنے میں بہت آسانی ہے. پڑھنے میں بہت آسانی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور کوئٹہ باقی گھوما پھرا آپ نے؟ جی ابھی تک تو خاص نہیں گھوما تو ہوں. ابھی کدھر رہ رہے ہیں؟ گھر میں رہ رہے ہیں، ہاسٹل میں رہ رہے ہیں؟ ہاسٹل میں رہ رہا ہاسٹل میں رہ جی. رہے ہیں. اور ہاسٹل کی لائف کیسی لگی آپ؟ ہوں. بس صحیح ہے ماشاءاللہ، جا رہی صحیح ہے. کیوں بس صحیح سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اسی طرح ہے کہ بس وقت گزر رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ہاسٹل لائف میں ظاہر بات ایک چیلنج ہوتا ہے، کوئی طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کوئی جملہ بول دیتا ہے، ان سے بھی آپ کو بچنا ہوتا ہوگا. کوئی جو بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں وہ بھی کچھ ایک شرلی سی چھوڑ دیتے ہوں گے. تو کتنے عرصے سے ہیں آپ ہاسٹل؟ میں تقریباً ابھی 4-5 مہینے سے. 4-5 مہینے سے. چلے، ہماری دعائیں، نیک تمنائیں، شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں. تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا، مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ باقی علاقوں کے بھی تو ذہین ہوتے ہوں گے، بلیدہ کی خاص بات کیا ہے؟ بس پتہ نہیں کیوں وہاں کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بہت ہی ذہین ہیں. یعنی کہ اس جگہ کا ایک رجحان، ایک تو ذہانت بھی ہے، پھر محنت بھی کرتے ہیں، تعلیم کی طرف رجحان ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. تو اس رجحان کو آپ آگے بڑھائیے گا اور اپنے ملک کا، اپنے صوبے کا، اپنے علاقے کا نام روشن کیجیے گا، اور کوئی ایسا کام کیجیے گا جو آپ سے پہلے والے لوگ نہیں کر سکے. انسانیت کی خدمت کیجیے گا، چمکیے گا. لیکن مجھے صرف اس بات پہ حیرت ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو کوئی اور شوق نہیں ہے. جی، میں جب سے چھوٹا ہوں تب سے میرا شوق بس پڑھنے کا تھا. پڑھنے کا. جی. اچھا، میں نے تو ایک چیز یہ بھی سنی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نا اس کی ایک بریک لیں. ہر 25 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد آپ 5-7 منٹ کی بریک لیں. وہ بریک آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. آپ تو بغیر بریک کے پڑھ رہے ہیں. جی، میرا جو بریک ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے بعد 10-10 منٹ کا ہو جاتا ہے. اچھا، ہو جاتا ہے. وہ 10 منٹ کی بریک میں کیا کرتے ہیں آپ؟ بس میں باہر بیٹھتا ہوں، جو ہے ہوا کا مزہ لیتا ہوں، بس اور کچھ نہیں کرتا. صحیح ہے. اور بھائی ایک نصیحت تو میں بھی کروں گا نا، آپ بے شک وہ پوزیشن ہولڈر ہیں، بھائی کتابیں پڑھنی چاہیے، غیر نصابی کتابیں بھی. مثال کے طور پر ناول پڑھیں. آپ آج کا ناول پڑھیں گے تو آپ کا شعور جو ہے نا وہ اور آگے بڑھے گا. مثال کے طور پر کہ اردو میں اتنے بڑے بڑے ناول نگار ہیں، کہانیاں لکھنے والے ہیں، بلوچی کے اندر ہیں، ہزارگی کے اندر ہیں، انگریزی کے اندر ہیں، بے شمار. تو میرے خیال میں نا وہ جرنی آپ کو غیر نصابی کتابیں پڑھنے کی بھی شروع کرنی چاہیے آپ کو. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر محمد ایوب. جاتے جاتے کوئی ایک بات، کوئی ایک نصیحت یا کوئی ایک پیغام پہنچانا چاہو گے؟ سب سے پہلے جو ہے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے فیملی ممبرس کا، اور خاص کر جو میرے ٹیچرز ہیں ان میں میڈم شگفتہ اور میڈم حلیمہ، اور اس کے بعد سر احسان الہی اور ہمارے کالج پرنسپل سر الہی بٹ صاحب کا.
یہ تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ محنت جو ہے جون سے فیلڈ ہو کون سا فیلڈ ہو انہیں محنت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دلی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. خوش رہو آباد رہو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بلوچستان ڈائری کا یہ صفحہ جو ہے ایک نوجوان کی سرگزشت جس میں لکھی ہے میں نے, یہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے ایک نئی کہانی, نئے کردار اور نئے ماحول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.